السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے غزہ میں کسی بھی وقت لڑائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور یہ دھمکی حماس کے بیان کے بعد دی گئی ہے, جس میں حماس نے کہا تھا کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کر رہا ہے. غزہ جنگ بندی معاہدے کی وائلیشن جو ہے اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے, اس پر حماس نے بھی سخت موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات جو ہیں وہ تب تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک فلسطینیوں کو رہا نہیں کیا جاتا. اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی نے جنہیں خط لکھا انہیں پہنچ چکا ہے اور وہ پڑھ بھی چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی این آر او نہیں مانگ رہے, ہم چاہتے ہیں جو راستے میں کھڑے ہیں وہ ہٹ جائیں. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آخر پی ٹی آئی کے پاس اب آگے کیا آپشنز ہیں اور پی ٹی آئی میں جو رد و بدل تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس پر بخاری صاحب کا کیا تجزیہ ہے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا آپریشن لوئر کرم کے علاقوں اور دیگر ملحقہ علاقوں میں بھی کیا جا رہا ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے, متواتر مسلسل اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب جن فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا اس میں بھی ڈیلے آ رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس خلاف ورزی کو؟ دیکھیں, میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے بات کرنی چاہیے جو یہ انسانیت کا قاتل جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے, اس نے جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے غزہ میں, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پوری کی پوری عالمی دنیا کا منہ چڑھا رہا ہے. ساری دنیا اس جنگ کے خلاف ہے, لیکن وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے. اور گھٹیا پن اور کمینگی یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو شکوں پر عمل درآمد ہے اس کے اندر خود رکاوٹ بن رہا ہے. یہ جو مرحلہ ہے اس وقت قیدیوں کی سویپ کا, قیدیوں کی ایکسچینج کا, اس میں حماس نے 6 یرغمالیوں کو چھوڑنا تھا اور اس کے نتیجے میں 600 سے کچھ زیادہ فلسطینیوں کو رہا کرنا تھا. حماس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, لیکن اس میں ایک گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے موت پڑی ہوئی ہے نیتن یاہو صاحب کو. وہ یہ کہ وہ جو یرغمالی ہینڈ اوور کر رہے تھے انہوں نے یعنی شفٹ ہوتے وقت ماتھا چوما ان حماس کے جنگجوؤں کا جو ان کو لے کے آئے تھے ہینڈ اوور کرنے کے لیے غزہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں یاہو صاحب, ان کو اللہ جہنم نصیب کرے, کہ یہ تو ہمارے یرغمالیوں کی توہین ہے. یعنی آپ 50,000 بندہ مار دیں, آپ 2 لاکھ بندہ زخمی کر دیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے اسرائیلی نے اگر ماتھا چوم لیا ان کا تو آپ ڈوب مرے نا. بالکل, وہ تو آپ کی پالیسی کے خلاف ایک طرح کا رد عمل ہے نا, اگر ہے تو. بالکل, انہوں نے ماتھا اس لیے چوما ہے کہ ان کے ساتھ سلوک بہتر ہوا ہے. بالکل, انہیں جنگ کا جو جنیوا کنونشن کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیلی اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے وہ خاتون کا انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہو گیا تھا پوری دنیا میں, جس نے کہا کہ یہ خود اپنا کھانا پینا رمضان کے مہینے میں چھوڑ کے اور ہمارے لیے اہتمام کرتے تھے. باقاعدہ یاد ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یاہو ہے یہ دھمکی جتنی مرضی دیتا رہے, اتنی موت دیکھ لی ہے غزہ کے لوگوں نے کہ ان کو اب ڈرانا جو ہے وہ ممکن نہیں. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عالمی ضمیر نام کی کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اسے پوچھنے والا؟ تو یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے. ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم نا غزہ کے اوپر حماس کو کنٹرول نہیں کرنے دیں گے. آپ مامے لگتے ہیں, وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے, فلسطینی ہی حماس ہے, تو آپ کی ان خواہشات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب ان کی تو مرضی یہ تھی, پہلے تو ٹرمپ نے بھی ہاتھ رکھ دیا تھا ان کے اوپر کہ جی ان کو یہاں سے نکال لیں, یہاں پر کوئی ریزورٹ بناتے ہیں آپ. تو اس کے اوپر جو آیا رد عمل وہ تو ہم بعد میں آپ کو بتاتے ہیں, اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے. حماس نے بھی جواباً غزل پیش کر دیا ہے. ان کا اوکے, if you are not releasing Palestinian prisoners, ہم کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے, کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. I think that's the right step in the right direction. اس سے جو امن کا خواب کہہ لیجیے آپ یا امن کا دعویٰ جو ٹرمپ نے کیا تھا وہ بھی دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اس لیے کہ حماس, میں نے جیسے پہلے کہا, they have seen too much of bloodshed. Now death can't scare them. وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہے.
جی آپ کچھ بخاری صاحب اب 600 سے زیادہ فلسطینی ہیں جن کو رہا کرنا تھا. حماس نے سخت موقف تو دیا ہے کہ ہم مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائیں گے, لیکن اب جو اسرائیل کی جانب سے یہ اپنی ایک ڈیمانڈ پیش کی جا رہی ہے ایک طرح سے کہ حماس اپنا ہولڈ نہ رکھے غزہ پر, تو بخاری صاحب یہ ڈیل کے وقت تو ایسا کوئی اسرائیل نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی اور نہ ہی اس ڈیمانڈ پر معاہدہ ہوا تھا, لیکن اب تقریباً 600 فلسطینیوں کی زندگیوں کا سوال ہے ایک طرح سے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب یہ 600 فلسطینی جو ہیں, جس طرح سے اسرائیل بات کر رہا ہے کہ ہم تو جنگ کے لیے بھی تیار ہے, جس طرح سے ہٹ درمی دکھا رہا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے یا پھر یہی ختم ہو جائیں گے؟ مذاکرات اس وقت خود اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہیں. مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو سیٹل کرنا خود امریکہ کے مفاد میں ہے. اچھا. اور اس کی بے پناہ وجوہات ہیں. دیکھیے ٹرمپ کتنا بڑا وہ لے کے آیا تھا دعویٰ کہ میں یہاں یہ کر دوں گا, میں یہاں یہ بنا دوں گا, میں یہاں پر ایک سیاسی اس کو ڈیسٹینیشن میں بنا دوں گا. جو ہم نے کہا, جو آپ نے کہا, یا جو فلسطینیوں نے کہا, اس کو تو چھوڑ دیں. ذرا امریکہ کی صورتحال دیکھیں کیا ہے. امریکہ کے اندر سرویز کرائے گئے ہیں جس میں ڈیموکریٹک ووٹر جو ہے ان کی 88% جو تعداد ہے اس نے کہا ہے hell with Trump's plan. ٹھیک ہے جی. اور صرف 9% نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. جو خود ٹرمپ کی پارٹی ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں 46% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, جبکہ 50% نے, یعنی 46% لوگوں نے مخالفت کی ہے ٹرمپ کے پلان کی, 50% نے اس کی حمایت کی ہے, مگر مجموعی طور پر 68% نے ٹرمپ کا پلان جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. یہ تو حال ہے آپ کی اپنی ناک کے نیچے اپنے ملک میں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اس منصوبے کی مخالفت کی گئی, چاہے وہ اسلامی دنیا تھی, چاہے وہ یورپین کنٹریز تھی, اور انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اور کوئی حل اس معاملے کا نہیں ہے. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تحت تو یہ مذاکرات معطل مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے, اس لیے کہ اگر ایک دفعہ بات پھر بگڑ گئی تو پھر یہ ایک طویل عرصے تک یہ جدوجہد چلتی جائے گی. میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اتنی تباہی اور بربادی ہو گئی غزہ میں, جو ہی غزہ سے اسرائیلی فوجیں نکلی ہیں آپ نے دیکھا وہاں کیا حال ہے. اس اجڑے ہوئے قبرستان نما اپنے ملک میں وہ واپس آئے ہیں اسی شد و مد کے ساتھ. اور جو سویپ آپ نے دیکھا کتنی قوت ہے ابھی حماس کے پاس ملیٹریلی. ان کے جنگجو دیکھیں آپ نے, کیا ان کے جوش اور کیا ان کا جذبہ ہے. تو ایک ایسی قوم جو ہے جو اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو, اس کو آپ اس طرح سے سمیٹ نہیں سکتے ہیں. اس امریکی سروے کی کہ کس طرح سے مخالفت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی غزہ پر قبضہ کرنے کے, اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا بخاری صاحب جب اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کے خلاف کتنی کیمپینز چلی, وہاں کے لوگ کتنے مظاہرے کیے گئے ان کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ ادھر بھی وہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل نے کیا, نیتن یاہو نے کیا, اس کے خلاف کافی کیمپینز چلی, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی میرا خیال ہے کہ اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح والی ہی صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے. 2 چیزیں ہوئی. ایک تو نیتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ملک میں, اس کے اپنے کیپٹل میں جس طرح کے مظاہرے ہوئے, 2 وجوہات تھی اس کی. ایک تو یرغمالیوں کے وارثین جو ہے وہ کرتے رہے, وہ تسلسل کے ساتھ مظاہرے ہوتے رہے, اسٹرائکنگ ہوئی, ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا, لیکن وہ بڑی سے بڑی تعداد میں ہر بار نکل کے آئے. دوسرا نیتن یاہو کے اپنے خلاف وہاں کی جو اپوزیشن ہے جنہوں نے مقدمات بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ کرپشن کے کیسز فیس بھی کر رہے ہیں, تو اتنی ریزسٹنس اگر اپنے ملک میں ہے ان کے, اور دنیا بھر میں ان کے خلاف اب آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو وہ مزید تباہی کا باعث بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے. میرے ذہن میں تو اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے. ہم نے دیکھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسے زبردستی مسلط نہیں کریں گے, اس منصوبے کو زبردستی مسلط نہیں کریں گے. تو اب یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنا تو لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے غزہ پر قبضہ کرنا. ایبسولوٹلی میرے خیال سے ریئلائزیشن یہ آئی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں, انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دینا یہ, لہذا ہی از بیک ٹریکنگ. مطلب اتنے بڑے بڑے بلنگ بانگ دعوے کرنے کے بعد ٹرمپ از بیک ٹریکنگ. دوسری بات یہ کہ اقوام متحدہ میں آپ دیکھیں کتنی مخالفت ہے اس ایکشن کی جو نیتن یاہو نے کیا. آپ کو یاد ہے 3 مرتبہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ کنڈیم کر چکی ہے اس کو. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں, اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہوا ہے,
انہوں نے غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا ہوا ہے, نسل کشی قرار دیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اوپینین چینج ہو رہی ہے. تو اب ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے جو بائیڈن تھے یا اب نیتن یاہو ہیں, یہ اپنی مرضی کا کھیل اور کھلواڑ اب نہیں کر سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں بھی موڈ بدلا ہے. جی, جو ریزولوشن لاسٹ پاس ہوئی تھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا اسرائیل نے, لیکن کوئی سینکشنز اس کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ جب تک امریکہ بہادر وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا, ورنہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک اس کے اوپر سینکشن لگے ہوئے بھی سال ہو گیا ہوتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں وہاں پر, غزہ فلسطینیوں کا ہے, فلسطینیوں کا رہے گا, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اب میں اس کو آپ کو اور بتاؤں کہ الائیڈلی کیا ہو رہا ہے وہاں. جی, لبنان بھی اسی جنگ کا حصہ رہا ہے. حسن نصر اللہ کی شہادت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. آپ نے منظر دیکھا بیروت میں کیا ہوا ہے؟ ایک تاریخی اجتماع تھا بخاری صاحب, جتنے لوگ وہاں پہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب لوگ وہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع تھے, اسرائیل کے طیارے نیچی پروازیں کر کے ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ایک شخص نہیں ہلا اپنی جگہ سے. اور جو 75,000 کے قریب لوگ اور اس سے زیادہ اسٹیڈیم کے اندر تھے, اس سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم کے باہر اور سڑکوں کے اوپر تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کی خواہش یا نیتن یاہو کی کمینگی اور گھٹیا پن سے یا اس کے مظالم سے فلسطین کی کاز جو ہے نہ وہ ختم ہونے والی ہے اور نہ وہ ختم ہوگی. اچھا بخاری صاحب, غزہ جنگ بندی معاہدے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ امریکی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ نیتن یاہو جس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو 600 فلسطینیوں کو رہا نہیں کیا گیا اس کے پیچھے بھی امریکہ بیک کر رہا ہے اسرائیل کو؟ نہیں, میں ایسا نہیں سمجھتا, اس لیے کہ امریکہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ معاہدہ کرایا تھا. آپ کو یاد ہے ایجپٹ, اردن, یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز تھے, سعودی عرب, ان کو کہہ کے جو معاہدہ کرایا ہوا ہے آپ اس سے بیک ٹریک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ امریکہ کے انٹرسٹ ان ملکوں میں بھی تو ہے نا. یہ امریکہ از ناٹ اے فری مین ٹو روم اراؤنڈ ایوری ویئر لائک دا لارڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا یہ کہ اس کی وائلیشن ہو اور اس سے صورتحال بگڑے. غزہ کو مزید انفلیم رکھنا امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ اردن اور مصر کی جانب سے ان کی تجویز کی مخالفت پر بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اردن اور مصر کو سالانہ اربوں ڈالر دیتے ہیں, اور مجھے ان کے رد عمل پر تھوڑی حیرت ہے. دیکھیے وہ ان کو حیرت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ جو ممالک ہیں دونوں, مصر اور اردن, انہوں نے اپنا مفاد بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں. ان ملکوں کے اندر ابھی بھی پہلی بات تو یہ کہ دونوں پریڈومینیٹلی مسلمان ملک ہیں. جی. دوسرا یہ کہ وہاں پر آلریڈی فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے. جی بستی ہے. اور اگر غزہ سے ان کا انخلا خدا نہ کرے کبھی ہوتا ہے, کہاں جائیں گے وہ؟ یا جارڈن جائیں گے یا ایجپٹ جائیں گے. ظاہر ہے. تو کوئی یہ رسک لینا چاہے گا کہ ان کی اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ آ کے ان کے اوپر بوجھ پڑ جائے؟ ہم نے دیکھ نہیں یہ افغانیوں کو مہمان رکھ کے 40 سال تک. دیکھیں بخاری صاحب, شروع میں یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ امریکہ ان کو دبا دے گا, جس طرح سے میرے خیال سے امریکہ اردن اور 7 ملک جو ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں اب یعنی اس ریجن میں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. میرے خیال سے باقی کے اسلامک ممالک کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی اسٹرینتھ بننا چاہیے, تاکہ امریکہ سمیت نیتن یاہو وہاں غزہ میں اپنی مرضی نہ کر سکے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, امید ہی کی جا سکتی ہے کہ غزہ میں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے ایک سٹیپ پیچھے آئے ہیں اپنے اس منصوبے سے, نیتن یاہو صاحب بھی جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جس طرح سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان کو بھی یقینی طور پہ اس پہ سوچنا چاہیے. بخاری صاحب, یوکرین جنگ پہ بھی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یوکرین پر یورپی یونین اور امریکہ آمنے سامنے ہے. UN میں قراردادوں پر ووٹنگ آج ہونے جا رہی ہے. بخاری صاحب, اب یہاں پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے امریکی رویے میں؟ امریکہ قطعاً نہیں چاہتا کہ یوکرین کی جنگ مزید جاری رہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت سیکورٹی کونسل میں 2 قراردادیں پیش ہوئی ہیں. جی. ایک یوکرین کی ہے اور یوکرین کے ساتھ یورپی یونین کی ہے, یعنی جوائنٹ. جی. اور دوسری امریکہ کی ہے. اور امریکہ کی قرارداد آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, یوکرین کے صدر کی بھی اور یورپ کی بھی. اس نے کہا ہے روس نے حملہ نہیں کیا ہے یوکرین پہ, یہ ایک متنازع ایشو ہے. دس از اے ریڈیکل ڈپارچر فرام دا پریویس سٹانس. تو میرے خیال سے ان کو ہوش آ جائے گی, اس لیے کہ یہ لڑائی کبھی یورپ نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو, کیونکہ یورپ کو تو ہمیشہ امریکہ کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے نا. تو یورپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ متحارب ہونے کا.
تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک ڈھکا چھپا اشارہ ایک جو یوکرینی صدر ہیں اس کی گفتگو میں ہے. انہوں نے کہا کہ جی اچھا جناب اگر تو آپ میرے استعفیٰ دینے سے امن آ سکتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, یا یوکرین کو نیٹو کا رکن بنا دیں تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. تو یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ پوزیشن آف ویکنیس ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی کافی ہیوی ہیں یوکرینی صدر کے لیے. اس نے کہا $500 ارب لوں گا واپس جو جنگ میں جھونکے ہیں ہم نے. اس کے جواب میں یوکرینی صدر نے کہا کہ یہ تو ہماری 10 سال کیا آئندہ 10 نسلیں بھی یہ ادا نہیں کر سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پریشر اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی ہے کہ بس بھائی بہت ہو گیا, دس وار نو مور. پریشر بلڈ کر کے جنگ بندی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اس پہ ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو خط لکھا جنہیں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا, اور جنہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ چکے ہیں. بخاری صاحب, اب جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی این آر او نہیں مانگ رہے, جو راستے میں کھڑے ہیں وہ ہٹ جائیں. اب کون ہے راستے میں کھڑا اور کن کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب؟ دیکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات ہے, ہمارے ایک کامن دوست ہیں, ان کے گھر پہ ہوئی تھی. مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب اس وقت تک ابھی ان کا پیار بانی پی ٹی آئی کے اوپر نہیں اترا تھا. تو اس وقت تک یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ خیر یہ موقع نہیں ان کو یاد دہانی کرانے کا, لیکن بہرحال جی وہ فرما رہے ہیں کہ وہ خط جن کو لکھا گیا تھا وہ انہوں نے پڑھ لیا ہے. بھائی اللہ کے لیے ہمیں بتائیں, قوم کو بتائیں کس کو لکھا تھا, کیونکہ جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جن کو لکھا تھا انہوں نے تو نہ صرف اس کو وصول کرنے سے انکار کیا, نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ جواب نہیں دیں گے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے اٹھا کے پھینک دیں گے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈیلا جیل کے ایک قیدی کی سازش ہم نے ناکام بنا دی. یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ ہندوستان گورنمنٹ کے پرائم منسٹر مودی کو لکھا, آپ نے افغانستان کی طالبان حکومت کو لکھا, یا ٹرمپ کو لکھا؟ اور اگر ان میں سے کسی کو لکھا تو انہوں نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا آپ کو؟ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی خواہش کرنے سے وہ قوتیں ہٹ جائیں گی جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں, تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ ابھی فی الحال ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ توقع لگانا کہ آپ کے وہ خط جن کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ کبھی لکھے نہیں گئے ہیں, وہ ٹویٹ کی شکل میں اس کا کچھ حصہ, یا وہ ایک فیصل چودھری نامی ایک وکیل جو ہے اس کی زبان سے قوم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ابھی چوتھا لکھنے کی تیاری بھی تھی اگر آپ کو یاد ہو. لیکن بخاری صاحب سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وہ لیٹر چلا, یا کوئی لیٹر نہیں تھا, صرف کانٹینٹ چلے اس کے 6 پوائنٹس جو ہیں جو فیصل چودھری نامی وکیل نے بتائے, اس کے علاوہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے خط کی. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے خوشنودی حاصل کرنی ہوتی, پھر اشارہ اسی طرف ہے, ٹھیک ہے, تو بانی پی ٹی آئی باہر آ گئے ہوتے. کیسے؟ وہ فار گاڈ سیک ان کے اوپر مقدمات ہیں, ان کو سزا ہوئی ہے, ان کے خلاف کیسز کا ایک پورا پلندہ ہے جو چل رہا ہے, تو خوشنودی حاصل کر کے کیسے باہر آ جاتے ہیں آپ؟ اور خود بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا باہر تو عدالتوں کے ذریعے ہی آؤں گا. تو یہ خوشنودی والا چکر جو ہے نا, پتہ نہیں کس کی خوشنودی. وہاں تو جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں ان کے بارے میں جن کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں, وہاں تو خوشنودی نام کی تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی. وہاں تو مخاصمت ہے, وہاں تو آپ کے تئیں یا آپ کے کارناموں کے تئیں دشمنی ہے, وہاں سے آپ کو خوشنودی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب آج جناب اسد قیصر صاحب بھی بول پڑے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے پی کے میں امن خراب کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے, وفاق نے کیا ہے وہاں. تو جو باقی 3 صوبوں میں امن ہے اس کا کریڈٹ بھی پھر وفاق کو دیں کہ اس کی وجہ سے وہاں تو امن ہے, صرف کے پی کے میں نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہی واز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, ہی از اے سینئر لیڈر آف دا پی ٹی آئی, ہی ڈزنٹ ایون نو کہ امن عامہ جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے تحت. Is that right? بالکل. اسی طرح سے میں نے عمر ایوب کا بھی ذکر کیا تھا جو اب تک عمران خان کو وزیر اعظم کہتے ہیں. تو یہ ان کی مرضی ہے, جو مرضی وہ کہتے رہیں, لیکن سننے والا حیران ضرور ہوتا ہے اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا زئی صاحب آ جائیں جناب, انہوں نے بھی کہا میں بھی پیچھے نہیں رہنا. وہ فرما رہے ہیں جی کہ جو پیکا کا قانون ہے یہ تو بہت غلط ہے جی, بہت ظلم ہو گیا جی. یہ
ان کو چاہیے اپنی تاریخ تھوڑی سی ٹھیک کریں. وہ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پیکا کا قانون لے کے کون آیا تھا 2022 میں. ان کی چہیتی پارٹی پی ٹی آئی نے یہ قانون بنایا تھا. جب اس قانون کو صحافتی ذریعوں صحافتی تنظیموں کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا, جب کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو جناب کی چہیتی پارٹی نے اس کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت نافذ کر دیا. تاریخ ٹھیک رکھنی چاہیے نا. جب آپ وہ کہہ رہے پیکا آرڈیننس شہباز حکومت میں آیا ہے, یہ تو اب نافذ کیا نا امینڈمنٹ کے بعد. امینڈمنٹ میں بھی یہ اس وقت جو اس کی امپلیکیشن یعنی جو اس کا نفاذ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا ہے, اور وہ جو لیگل پروسیجر ہے جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. اچھا بخاری صاحب سب سے ابھی تھوڑا سا بھی مجھے اور انہوں نے کہا جی کہ آئین کی بالادستی کی تو تباہی پھیر دی ہے اس حکومت نے, یا تو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. ویری گڈ. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ عظیم خدمت انجام دے رہی تھی ثاقب نثار کے دور میں, آصف سعید کھوسہ کے دور میں, گلزار کے دور میں, عمر عطا بندیال کے دور میں, تب تو آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس حوالے سے, تو اس وقت سب ٹھیک تھا. جو جوڈیشل ایکٹیوزم ان کے دور میں ہوا اس پر تو آپ کبھی نہیں بولے. غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت خود ان کے بھائی جو ہیں وہ بلوچستان حکومت کا حصہ تھے, اس لیے شاید انہوں نے کہا کہ خاموشی بہتر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں بالکل یہ. لیکن مجھے ان عظیم لیڈروں کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر آپ کی للو چپ کیوں ہے, اس پہ آپ کا منہ بند کیوں ہے, اس کے اوپر یپ یپ کیوں نہیں ہوتی. پوچھنا چاہیے نا. تو یہ جو دوگلا پن ہے اس کی بھی کہیں مثال آپ کو اور نہیں ملے گی. اب آ جائیں جی تھوڑا سا رولیں گنڈا پور صاحب کا. جی وہ پھر چل رہے ہیں ایک دفعہ, آپ کو پتا ان کو چلانے کی پرانی عادت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی جو ہے یہ ہم نے روکی ہے. بھائی صدقے چلے جائیں آپ کے. آپ اپنے ایمان سے مجھے بتائیں, ایک عام راہ چلتے آدمی سے سوال پوچھیں کہ کیا کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کیا جواب ملے گا اس کا؟ یقینی طور پہ ہو رہی ہے, اور بدترین صورت میں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں ہو رہی ہے اس کے اوپر اب بات کریں تو پھر ان کی سبکی بھی ہوتی ہے اور پھر ان کی زبانیں بھی چپ ہو جاتی ہیں. بھائی کس نے کہا تھا افغانستان سے جنگجوؤں کو لا کے میں یہاں بساؤں گا, اور میں نے بسا دیے. کس کا نام پڑا تھا؟ طالبان خان. جی. تو یہ جو کچھ آج وہاں ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. آپ 12 سال سے وہاں حکومت میں ہیں, اور اس سے آگے اگر میں چلوں گا تو پھر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ بھائی صاحب یہ خرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, خرم میں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی تو رٹ کا حال یہ ہے کہ ایک ٹرک وہاں سے سفر کر کے 15 کلومیٹر کی اور 25 کلومیٹر کی سڑک عبور نہیں کر سکتا. تو آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیں نا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی پاکستان میں آنے سے روک رہے ہیں, ماحولیاتی تبدیلیوں کی راہ میں ہمارا صوبہ دیوار بن کے کھڑا ہے. ہاں جی بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور ساری دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ, ان کو دکھائی دے رہا ہے وہاں پر کتنا امن ہے. آگے وہ فرماتے ہیں جی کہ این ایف سی پر بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں غیر آئینی اقدامات کر کے این ایف سی کو روک نہیں رکھ. میں عرض کروں جی, انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ کے پی کے کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ فگر گیم جو ہے نا, اس کے لیے ایک اصطلاح ہے فگر فجنگ. جعلی اعداد و شمار پیش کر کے آپ لوگوں کا منہ تو بند کر لیتے ہیں, لیکن اصل آپ کی حکومت کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کے حالات کیا ہیں. کے پی کے میں کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے. وہاں آپ نے سوائے دھرنے دینے کے, لانگ مارچ کرنے کے, اسلام آباد پر حملہ کرنے کے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کچھ کریں گے نہیں تو وہاں کبھی بھی آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی عمر ایوب صاحب بول پڑے ہیں, ان کا بھی تذکرہ بہت ضروری ہے. میں ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے طور پہ کہتا ہوں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی, وہ اگر یہ اندیا دے کہ پاکستان میں اقوام متحدہ کی فورسز آ کے قبضہ کر لیں گی, یا وہ آ کے یہاں پر رموز سلطنت چلائیں گی, یا تو مجھے ڈوب مرنا چاہیے یا قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کتنے حوصلے سے یہ لوگ اتنی انہونی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو حیرت ہے اس بات کے اوپر. تو میں کیا کہوں, اس میں بہت آگے جاؤں گا تو
بلوچستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی 7 اضلاع جو ہیں وہ تو آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں، تو کرم میں کیا ہے کے پی کے میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا فتنہ ہے یہ حکومت کا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے، بالکل، کیونکہ اس سے پوری قوم سفر کرتی ہے۔ تو یہ جو بلیم گیم ہے نا، جو پارٹی پالیسی رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس سے میرے خیال سے اب نکلنا چاہیے۔ بخاری صاحب اگر ہم نے گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے تو ہمیں یہ حرکات چھوڑنی ہوں گی۔ بخاری صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب سے تو اپنے صوبے کے مسائل تو حل ہو نہیں رہے، لیکن کچھ بڑے فیصلے بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم اس معاملے پہ بریک سے پہلے بات بھی کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے 2 سابق وزراء کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے اجازت دی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کابینہ میں شامل کریں۔ تو بخاری صاحب، یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جن سے پہلے کے پی کی صدارت لی گئی ہے اور اب یہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ وہ کنٹراڈکشنز ہیں پارٹی کے اندر، یہ پارٹی کے اندر وہ انتشار ہے جس کا مظاہرہ بھی یہ خود کر رہے ہیں، کوئی ان پر الزام نہیں لگا رہا، خود اپنی باتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں اس وقت علی امین گنڈا پور از ناٹ اے پاپولر لیڈر، یا تو یہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے، یا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے کچھ لوگ کابینہ میں لانا چاہ رہے ہیں، یہ لگے گا نا آپ کو اس سے۔ تو یہ پارٹی کے مفاد میں بھی نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ بخاری صاحب، ایک چھوٹا سا سوال، بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ان کو کابینہ میں شامل کرنے کا، اور علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، تو یہ فیصلہ ہے کس کا؟ کیا علی امین گنڈا پور کے پاس یہ فیصلہ سازی کی پاور ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کو مطلب بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کو نہ ماننا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کی ضرورت ہے۔ کے پی کے میں اس کے علاوہ لیڈرشپ کا حال آپ دیکھ لیں، جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، جتنی دفعہ بھی پاور شو کیا ہے، وہ گنڈا پور نے کیا ہے۔ اگر کوئی لنک پن ہے بٹوین دا پاور دیٹ بی اینڈ دیم، وہ علی امین گنڈا پور ہے۔ اس لیے علی امین گنڈا پور کو ایک پارٹی کے ورکر کے طور پہ آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے۔ لیکن ان سے صدارت تو لی آپ نے کے پی کی اور جنید اکبر صاحب کو دے دی، حالانکہ جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور کی آپس میں اتنی بنتی نہیں ہے۔ جواز یہ پیش کیا خود بانی پی ٹی آئی نے کہ ان کے اوپر کام کا بہت پریشر ہے، میں ان کو ریلیف دینا چاہتا تھا، اس لیے پارٹی کا عہدہ ان سے لیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں درجن مرتبہ خود بانی پی ٹی آئی نے اور بانی پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ علی امین گنڈا پور پر بانی پی ٹی آئی کو مکمل اعتماد ہے۔ Is that right? بالکل ایسے ہے۔ There you are. That is the picture. ٹھیک ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کس طرف جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو فیصلہ سازی کی جا رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح سے کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو آگے جا کے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ بخاری صاحب، اب 7 خوارج کو مختلف قسم کے آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو آپریشن ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 7 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دہشت گردی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے خطے سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب لا انفورسز کہہ لیجیے یا سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، اب بہت ہو گئی ہے، اب وی ول فالو یو، وی ول چیز یو۔ تو مختلف قسم کے آپریشن ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا بلوچستان میں کئی آپریشنز ہوئے، اور کے پی کے میں بہت آپریشنز ہو رہے ہیں۔ یہ 2 آپریشن میں 7 ہلاک ہوئے ہیں، ایک جگہ 4 اور ایک جگہ 3، اور یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہیں، سارے پتہ ہوتا ہے کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ لا انفورسز کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، سو دے کاٹ دیم ریڈ ہینڈڈ، یا ان کو علم نہیں ہونے دیا اور انہوں نے پکڑ لی۔ اصل میں اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر لیٹرنٹ اسپرٹ میں عمل ہو جاتا تو آج اس طرح کے آپریشن کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، یہ فتنہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن چونکہ مرکز نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، صوبوں نے نوٹ تو کر دی کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم بھی عمل کریں گے، لیکن کیا کسی نے نہیں ہے۔ یہ میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر یہ ہو جاتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بولان میں بھی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سبی اور کوئٹہ شاہراہ جو ہے اس کو 4 گھنٹے تک بند رکھا۔ الٹیمیٹلی پھر لا انفورسز وہاں پہنچے، خاص طور سے سیکورٹی ایجنسیز، اور انہوں نے وہاں 3 لوگوں کو ہلاک کیا جو ذمہ دار تھے اس کے۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی، 4 گھنٹے تک فائرنگ جاری رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب چیز کرنے کی ایک روش مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ ویئر ایور یو ول سرفیس وی ول ریچ آؤٹ ٹو ایلیمنیٹ یو۔ ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی بلوچستان میں تو جو صورتحال ہے، ڈی آئی خان کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، لیکن کرم ایجنسی میں
جی جو امن کی صورتحال ہے، امن کے دشمن وہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومتی ریٹ نام کی کوئی چیز ارد گرد نہیں ہے، جتنے مرضی نعرے مار لیں. علیم گنڈا پور صاحب، ایک سیریز چلی تھی جرگوں کی، اگر آپ کو یاد ہو، بہت سارے جرگے ہوئے لیکن کسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. میں ایک عجیب بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی. 200 بنکر تعمیر ہوئے اس علاقے میں. کہاں تھی ان علاقوں کی مقامی انتظامیہ؟ کیا کر رہے تھے ڈی سی صاحب، کیا کر رہے تھے رینج پولیس آفیسر صاحب، کیا کر رہے تھے ڈی پی او صاحب؟ یہ بنکر ایسے تھوڑی بن جاتا ہے کہ آئے 15 منٹ میں بنکر بن گیا. باقاعدہ تعمیر ہوتی ہے اس کی کنسالیڈیشن کی جاتی ہے، اس کو بم پروف. تو اب جو ان کو توڑنے کی اور بارود سے اڑانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بننے کیوں دیے تھے؟ اس وقت کہاں تھی؟ تو اس وقت آپ جلوس نکال رہے تھے، آپ احتجاج کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 90 کے قریب لوگوں کو وہاں ان آپریشن میں گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ جو ٹرک لوٹے تھے انہوں نے سامان کے، وہ سامان ان سے برآمد کیا گیا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جب تک رuthlessly آپریشن نہیں ہوگا اور بلا تمیز نہیں ہوگا، یہ لوگ ڈسکریج نہیں ہوں گے. یہ اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں کی مقامی حکومت کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی کریٹ کرتے رہیں گے. ان خبروں سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا امیج جا رہا ہے باہر پاکستان کا؟ دو ہی ہے، یا یہ کہ وہاں دہشت گردی ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں کی مقامی انتظامیہ یا ذمہ دار جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہیں. از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ Of course not. تو میرے خیال سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج تو نہیں جا رہا باہر اس قسم کے واقعات. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. سو وٹ نیڈس ٹو بی ڈن، وہ ہے کہ آپ فوکس کریں اس کے اوپر، اس فتنے کو جڑ سے ختم کریں. کازمیٹک آپریشنز یا کازمیٹک اپروچ کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں وہ سارے راستے روکنے چاہیے جہاں سے یہ فتنہ ہمارے ملک میں داخل ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنے علاقوں میں جو مقامی لوگ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت ہونی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا حکومت کا بیان کہ جی یہ تو غیر ملکی عناصر اس میں انوالو ہے. بھائی غیر ملکی آپ کو اسلحہ دے رہے ہوں گے، غیر ملکی آپ کو فنڈز دے رہے ہوں گے، غیر ملکی آپ کو بندے تو نہیں بھیج رہے نا، اپنے بندے تو مقامی ہیں نا، تو ان کو تو پکڑیں. ظاہر ہے جو مقامی لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی قوتیں اس میں شامل ہیں، ایکسپوز دم. یہ نام لیے بغیر یہ کہہ کے اس میں چھپنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ قوتیں اس میں ملوث ہیں تو ان کا نام لینا چاہیے تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے، فارن آفس لیول کے اوپر اس پہ احتجاج کیا جا سکے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ چپ کر کے آپ یہ ایک جملہ کہہ کے اور اس ایک طرف کو ہو لیں. جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ از بیڈ ان کے پی کے اینڈ ان بلوچستان. خود جو اس وقت پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اس بارے میں ببانگ دہل کہہ چکے ہیں کہ دونوں ہی صوبوں میں حکومتی ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈی آئی خان میں جو واقعہ ہوا یہ ان کا اپنا گھر ہے. ڈی آئی خان میں یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب، ان کا بھی اپنا گھر ہے. تو ماضی کی طرف بھی پلٹ کے دیکھیں تو انہی کے ادوار میں جیل بریک بھی ہوئی تھی ڈی خان میں، آپ کو یاد ہے، بنو میں بھی جیل بریک ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ لمبی تاریخ ہم ریکال کریں گے تو وقت نہیں رہے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبائی حکومت اور فیڈرل لا انفورسز، چاہے وہ ہماری فوج ہے، چاہے وہ ہماری ایف سی ہے، چاہے وہ رینجرز ہیں، ان سب کو مل کے ایک کنسالیڈیٹڈ آپریشن کر کے اس فتنے کو کلا کام کرنے کے لیے کنسالیڈیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کو مل کر ان دونوں صوبوں میں جو دہشت گردی کے عناصر ہیں ان کو خطے سے نکالنا چاہیے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.